الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عز وجل اج اسانجي میمن کمیونٹی تسمانیہ ہوبٹ تسمانیہ میں محفل نعت جو سلسلو ہے جڏهن کان ہتے آسٽريليا آيو آهيان یقین کریو سندھی کلام پڑھن جو مونکي ايڏو شوق ٿيندو هيو جو پاکستان میں تو محفلوں ٿينديون رهنديون هيون ان میں کچھ نہ کچھ کلام جو سلسلو رهندو ऐं इत्तेफ़ाक़ जी ॻाल्हि इहा जो जॾहिं मां लाइव वियो आहियां त मूंखे फरमाइशूं ईंदियूं त साईं सिंधी नात ॿुधायो पर हाणे मसइलो इहो त सिंधी ॿुधायां कंहिंखे हू पाण वटि हिकिड़ो मुहावरो मशहूरु आहे न लिखे लखानो पढ़े अलानो हाणे पढ़ी छा हिकिड़ी जॻह महफ़िल ते कंहिं फरमाइश करे छॾी त साईं सिंधी कलाम पढ़ो पढ़ा पर सम्झंदो केरु त हिते माशाअल्लाह अॼु मौजूदु आहिनि असांजे इस्लामी ॿाहिरि तो कुछ सिंधी कलाम में बिलखुसूस शाह साहब की कलाम की फरमाइश थी है तो अचो तो सुर कल्याण जा कुछ अशार पढ़ो था सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا جی ایکو بٹن کو ساؤنڈ بھلے گھٹ کر بھلے ایکو بتائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله پاڑی جل جلالو پاڑی جان جمال پاڑی صورت پریہ جی پاڑی حسن کمال پاڑی پیر مرید تھے پاڑی پاڑ خیال سب سبوئی منجھائی معلوم تھے وحدہ میں فرماتا اب تڑکے ہر اولیاء اب تڑکے ہر اولیاء سکڑ ویا سالم ہی کاہی میں ہی گتیا اہل سی عالم بے بہا عالم عالم آگے کیا ہی اگے آگے کیا ہی اگے نسوروئی نور لا خوف علیہم ولا یحزنون سجن کون سور مولا کا یوم
انگ ازل میں ان جو ایندو ادیوں شان لطیف جبے ادیوں شان لطیف جبے
سب کی سمجھو سو پریا سندے پار جی اندر آگ تھو جیڑ ناگے جگ میں بھی ہمڑے دو اللہ جن جے ہتھ میں اللہ اللہ ادیو شاہ لطیف حالا لا لطیف جوے شاہ صاحب تو مجھے پڑھو کہ تیرا سمجھی شاہ وقی کرے گا سمجھ نہیں ایکڑو لڑو مشہور کلام بوٹی حلقو اللہ بدھو وہ پڑھو جی صاحب اللہ اللہ
विसरे सारो लोग शान न विसरी तू के डोमो सांड्यो आगे सांग में अल्लाह तुम्ही जो पीरी बाहर की मलिकार में तुम्ही जो पीरी बाहर की मलिकार बाचे शाह साहब फरमाते हैं तुम्हें तुई जो पीरी यानी तेरा महबूब तेरे अंदर बाहर की बने उसे बाहर मत हाँ जिस महबूब की तलाश में निकले हो हकीकी महबूब वो तो तेरे अंदर है बाहर की बने फांचे मंजे यानी अपने अंदर झांक कर दे तो मैं देरो तेरे महबूब का डेरा तेरे दिल में हाँ तो जो महबूब जो दिल में मौजूद है उसके बाहर को तलाश कर तो तुम्ही जो पीरी बाहर की मलिकार बाचे मंजलगार बाचे मंजलगार तो डोंगर के डोरण को मजाक नहीं आता मखणे वगैरह जी वाली गाल करे शाह साहब फरमाए कितनो डिस्टेंस है आला ऐ मदीने के विच कई पहाड़ कई टीला
کترو کیڑا رستہ کترو ویرانو کترو صحرا مذاق تو کونے تو شاہ صاحب فرمایا پانی ایندم ہو تو کچھ آنگ اگ بھری پانی ایندم روت کچھ آنگ اگ بھری تیاں بتا چیں بزن بلو جن کم گھیڑیاں باقی نہ تو جیلتی پانی ایندم کچھ آنب اگ بھری تیاں اگ بھرو تھا کو مزاق تو کترا جبل کترا کو کترا پہاڑ وچ میں تا شاہ صاحب کی کیسٹ کترا کو وچ میں کی اگ بھرو تھا شاہ صاحب کو گمڑوئی کو پر انسوگیوں کو گڑو سکھ ودن کے سید چوے سو کو ہکڑوں کو سکھ ودن کے سید چوے سو کو ہکڑوں کو پوتہ کے کوہ کر دو جو پیوند جام پنوسی اللہ جو پیوند جام پنوسی ان کو کندو چھا سو کو جن اکڑو اللہ امتیاز بھائی میری کوشش توجہ صرف آپ کے اوپر اسی لیے کہ ہم پڑھنے لیکن آپ کو ایک واقعہ سنا ایک بندہ کسی آپ کبھی اگر آپ کا عمرے پر جانا ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر مسجد حرام میں کسی بھی ستون کے پاس کوئی بھی عربی بیٹھا کوئی درس دینا اتنے پان کو مسیحی علیہ وہ درس پہ دے حکومنا بیان کو کرے ہم سندھی ہر سبحان اللہ سبحان اللہ جی بتا تو سمجھ اچے تھی چاہے جا بچے ہوں سندھی مجھے سندھی نہیں مجھے عربی کے تو ہر جملے تے سبحان اللہ کی آرام ہو گئی یہ ہوندی خبر ہے چاہے جا یہ نہیں پتہ چل رہا کہ بول کیا لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ بول کس کی شان ہے آؤ تو سونے نشان کو دی کرے سبحان اللہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا خبر نہ چھاپا پڑا پتہ نہیں کیا پڑھ تو حضور نشان میں رہے شاہ صاحب کے بڑا زبردست کلام ہمارے عمر بھائی کی فرمائش تھی تو اس کو پڑھتے ہیں آپ ایک اندازہ کریں سوچیں غور و فکر کریں کہ اگر کبھی حضور علیہ السلام کا گزر
جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے قریب سے ہوا اور میں نے حضور کو عرض کرنا ہوا کہ میرے گھر ہے میں کروں گا بندہ تو سوچ کر ہی ہوتا ہے ایک منٹ کے لیے تھوڑا ہو جائے کہ یار حضور کو اپنے گھر پہنچنا ہے تو ابھی یہ نا آسان کام تو ہے نہیں. شاہ صاحب جو عاشقوں کے امام میں فرماتے ہیں اگر مجھے موقع ملا حضور اگر میرے گھر کے قریب سے گزرے گاؤں کے قریب سے گزرے تو میں کیسے کروں او پیرے پابندی سا او گی جا سگڑا پیرے پابندی سان چمدی سان سڑا رہی بلے رات بمور میں رانا رہی بلے رات بمور میں او پیرے پابندی سان یعنی پاؤں پر گر کر اڑتے ہیں. کمبور مینس کچی ڈھوکڑی سمجھنے کچا گھر سمجھنے غریب کھانا سمجھنے میرے غریب کھانے میں رات گزارا. تو کسی نے کہا کہ شاہ صاحب حضور اکیلے تو نہیں آئے گا حضور کے ساتھ صحابہ بھی ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوں گے عمر فاروق بھی ہوں گے عثمان غنی بھی ہوں گے مولا علی بھی ہوں گے حسنین کریمین بھی ہوں گے ہاں غوث اعظم بھی ہوں گے امام ربانی بھی ہوں گے. دعوت اتنی ساری کرداریں ہوں گی کیا کرو گے بلاؤ گے کیسے کون پڑھو گے شاہ صاحب کے ہوٹتا آری جام جانا مٹھڑن جام جا مورانن جام جا او واگو بٹندی سان چوندی سان سنا رہی بجرات بمور میں رانا نہیں بجرات. یعنی اونٹ کی جو مہار ہوتی نا پکڑ اونٹ کی مہار. اچھا کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب پتا چلے اتنی دیر میں قافلہ آگے نکل گیا بہت آگے قافلہ نکل گیا آپ پہنچ ہی نہ سکتے ہو پھر کیا کریں. شاہ صاحب فرما ہو چڑی جبل چوٹے سجڑا کرنی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر سے پکاروں وہ سجڑا کرنی سان چوجی سان سنا رہی بل رات بمور میں رانا نگی بل رات بمور میں رانا لگی مجرات بمور میں او پیرے پابندی سا مدینے جا پیر سن مڑ جا سجڑا مدینے جا گوٹ سن مڑ جا سجڑا کج محمد موٹ یا امت تو گجے آسرے سجڑا کنڈی سان چوندی سان سڑا رہی بجرات بمور میں. پھر سوال
بھائی بلانے کا پکار کی آواز تو تب پہنچے گی جب قافلہ قریب ہو، قافلہ بہت آگے نکل گیا، بہت آگے نکل گیا قافلہ، یعنی آپ پکار رہے ہو پھر بھی آواز نہیں جائے تو پھر کیا کرو؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا چلو آواز نہیں جائے گی، وہ قافلہ جہاں سے گزرے گا قدموں کا نشان تو موجود ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے پتہ نہیں میں کوئی بڑی مشکل بحث جو ہے قدموں کا نشان کا نشان قدموں کے نشان تو موجود ہوں گے، اس کو دیکھتے کہ چلیں گے۔ فرماتے ہوتیوں شاغل لطیف چلا لال لطیف چے مرشد لطیف چے قدمن جا نشان گول دے جس دے ایک نہ ایک نہیں او گولے لگی سان چمجی سان سڑا رہی رات بمور میں راڑا بولا شاہ صاحب قدموں کے نشان تو ریت پہ ملے گا، پکی زمین پر پتھر پر ہاں بیچ میں تو پانی بھی ہوگا، پانی سے بھی گزر ہوگا، تو وہ کہاں سے ملے گا؟ نشان کا بڑی کوشش کی شاہ کو کنفیوز ہاں پر شاہ عاشقن جو امام ہے آیا نا شاہ عاشقن جو امام ہے عاشق کنفیوز کو نہ دتا عاشقن جو امام شکھا شاہ صاحب نے کہا قدموں کے نشان نہیں ملیں گے تو پھر ایک ٹھکانہ پکا ہے وہاں پر پکا ملے گا، ہکڑو ٹھکانو وہ ٹھکانو بدھائیں سب کچھ مفت میں برائے تم گھٹتا محسوس ہے تک محفل تھے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ٹھکانہ پکا ہے وہ دیتا ہوں وہاں پہ ضرور ملے، بتائیں کون سا ٹھکانہ؟ فرماتے ہو روزو پاک رسول جو علا روزو پاک رسول جو علا چوٹ چمدی سان چوجی سان سڑار بڑے رات بمود میں راڑا شاہ صاحب فرمائے ہلو کاغ تڑی جتے نیہ اچھل ہلو کاغ تڑی جتے نیہ اچھل نکا جھل نہ پھل صدقہ پسے دے ہلو کاغ تڑی جتے نیہ پچا کانے بھی توار صدقہ پسے دے شاہ صاحب جڑے ہلو کاغ تڑی جتے نا تربوز جے پان سگر دے سرتے انہاں چو شاہ صاحب اسیم تمہیں ہلو پیار اسیم کہو گدل شاہ صاحب پیری فرمائے سرتیوں سجی سنی متا کا موسی ہلے سرتیوں سجی سنی متا کا موسی ہلے پانی ناہے پنج گھڑوں اگیاں راہو رنج سمجھو تھا رنج سندھی میں آپ نے کبھی اگر موٹر وے پر یا کسی طویل رستے پر اگر رستے سفر کیا تو آپ دور دیکھیں گے آپ کو لگے گا روڈ میں پانی پڑ، لیکن جب قریب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کچھ نہیں ہوتا۔ صحرا کے اندر اگر کوئی شخص بھٹک جائے نا تو یہ سندھی میں ہم کہتے ہیں رنج، یہ رنج سے مار دے، اسے لگتا ہے کہ وہ دور پانی ہے، وہ بھاگتا ادھر پہنچتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر جب اس طرف دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پانی ہے، پھر ادھر بھاگتا ہے تو پانی نہیں، یوں بھٹکتا پیاسا مر۔ تو شاہ صاحب فرماتے پانی ناگے پنت گھڑوں اگیاں راہو رنج متا کا مرے انہیں پارا تو مجھے کن لگے۔
سرتیوں سجی سنج متا کا مسی میرے ساتھ نہیں چل. اچھا شاہ صاحب کو مدینے پہنچ گئے, چونٹ چوندی سا رہی بن راہی بن. سرتیوں نے کہا کہ حضور کرم فرمائیں, حضور کرم فرمائیں, گھر آئیں گے, اب چلو واپس تو ہر ہنی عرض کئی سی ہمیں واپس کرو. شاہ صاحب سرتیوں ابھی تب جوڑی بنولا مہی جوڑی پیچ پنل سا رانے بنا راج میں رانا سرتیوں ابھی تب جوڑی بنولا مہی جوڑی پیچ پنل سا. سرتیوں زندہ کرنے لگا تمام کے حضور صاحب گرو کا پیسا ملا کر شاہ صاحب فرمائے ہے دے شہر ببول میں انا ہے دے شہر ببول میں بنت مسکین جی بجوڑی بنولا مہی جوڑی پیچ پنل سا. بنت مسکین جی بجوڑی بنولا مہی جوڑی پیچ پنل سا. سرتیوں جو ٹھیک ہے وجن لگتا ہے پر ایکڑی شرط اساں کے تھوڑو ایو ٻڌايو ابھی ته سید اسی میمن کو شیخ کو بلوچ ہاں کو کیڑی ذات وارو اوان کے ته کور کو مليو اساں جو شاہ صاحب فرما رانے وٹارات ہک نولیا پایا ندی سو اسب لطیف چے داتر وٹا آنے کو نہ پوچھے تو ذات جے کے آیا سے اگ جیویا. میمن آیو اگ جیویو, شیخ آیو اگ جیویو, بروچ آیو اگ جیویو, گجر آیو اگ جیویو. سرتیوں جو ہاڑ سی وجن لگتا ہے پر جنہیں محبوب جی قرب میں وجن تب کو اساں کے وصال محبوب جی کچہری میں وچ اساں کے وصال. اور شاہ صاحب فرمائے ادیو شاہ لطیف چے انا بٹ جو گھوٹ لطیف چے امیتب سارنگار تکر ارے اندر آوالے انوڑی انولا مہی جوڑی پیچ پنل سا. اندر آوالے انوڑی انولا مہی جوڑی پیچ پنل سا. اچھا چپ آ گیا جو کلام خدا ہے صحیح انور شاہ
بنا گھوٹی نہ بزرگ اچھا سائنس بیمار تھی شفا نہ پی ملی نبی بن کے دکھا رہے ہو حکیمہ طبیبان دی بس دیے گل میں میرے مرض دا اور کوئی حل میں تو آ کے وکھا جائے صورت دیا حکیم طبیب لاچار تھی اکڑی رات مدینے والے پیر کے دربار میں درود پڑھنے سنتا محبوب زیارت عطا کی زیارت تھی سب کرم کیا سب شفا ملی بالکل سیٹ صبح جو گزرے والی گزرے وصول کرے بالکل تازہ توان مریدن جو صحیح اچانک تھیو سب کچھ ختم دیو صحیح انور شاہ پرور سلام علیکم ہو وجہ بیماری وئی چھڑے محبوب جے دیدار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو گھٹ اقرار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو گھٹ اقرار میں ہو وجہ بیماری وئی چھڑے محبوب جے دیدار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو ہٹ اقرار میں اچھا کرم کی جو مان فرمائے مول کیوں خط یار نے ہارے رنجوگ نغالما حقیب کال سمجھ میں نہ چپن محبوب نہ خال مول کیوں خط یار نے ہارے رنجوگ نغالما ہتھڑا مدی قاصد چیو ہتھڑا مدی قاصد چیو عاشق اتھئی تا آزار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو گھٹ اقرار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو گھٹ اقرار میں اچھا جڑے دنیا میں جنم ملی تب وہ جڑے قبر میں ہاں جڑے مرن کا پوءِ جڑے محبوب کے ڏٺو او اللہ جے دربار میں شکرانے جا سجدہ مدینے والے میر جو دیدار دنیا میں بتا گئی برزخ کے میدان میں برزخ میں بتا گئی لکھن موئی کو محبوب جے ہی ہر اچے مجھے جے آیا موئی کو محبوب جے ہر اچے مجھے جے آیا یکدم اٹھی سجدوں گیا یکدم اٹھی سجدوں گیا توڑے مجھا مامزار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو ہٹ اقرار میں اچھا صحیح انور شاہ پورے کلام میں حضور کو نالو پڑھو کیونکہ شک تے تو خبر نہ گال حضور کی پئی تھی علی یا بے کہیں گال پئی تھی خبر نہ پئی آہے کہ جیندی صحیح انور شاہ یہ آخری شے پڑھی انشاءاللہ فرمائیں انور چوی ساری خلق میں تجلو شمع اظہار کیوں انور چوی ساری خلق میں تجلو شمع اظہار کیوں لکے پروانہ ویا جلی لکے پروانہ ویا جلی احمد صدے اسرار میں قربان تھیا تہیار تا کونے کو ہٹ اقرار میں سائیں ابراہیم جان صلی اللہ علیہ وسلم سائیں ماشاءاللہ مرید ہے سندھ جی دردی تے اللہ جو ولی آسف جی جانا لو جے جو آگی سگنو پیر ابراہیم
لو جنگ جو آگے سگلو پیر ابراہیم جان سندھ جی دردی تے اللہ جو ولی سب جی جان لو جنگ جو آگے سگلو پیر ابراہیم جان لو جنگ جو پیر ابراہیم جان عالم و عامل شریعت جو طریقت جو صدا اہل سنت پر جماعت جو رہبر مقتدا فیض جگ جیسا برل ملک میں جو پاکستان فیض جگ جیسا ملک میں جو پاکستان لو جگ جو آگے سگلو یہ تھدی آواز جو میں کھڑا چلا چکے لو جگ جو آگے سگلو پیر ابراہیم آستانوں میں مثل جگ جو گلزار خلیل علم جو عشق جو مرکز گلزار خلیل آستانوں بے مثل جگ جو گلزار خلیل عشق جو علم جو مرکز گلزار خلیل جے ذات پاک جا امت تے آگن اے سان لو جگ جو آگے سگلو پیر ابراہیم جان لو جگ جو پیر ابراہیم سائیں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب لکھی سندھ سوہانی یہ کتاب کہندے رد میں لکھی یہ کتاب ایکڑے تحریے جے رد میں لکھی ایکڑے تحریو جو خدا جو منکر ہو انہیں جے رد میں پاڑی یہ کتاب سوہاری سوہاری سندھ کتاب میں اللہ تعالیٰ جی وحدانیت جا وجود جا جے پان دلائل ॾिना تا پڑھدا تا کے اندازو کیندو چھا سائیں مطلب علم جا کیڑا دریا رد کیو منکرن جو کافرن جو دشمنن جو سندھ سوہاری لکھی محبت کیو دہرین جو رد کیو منکرن جو کافرن جو دشمنن جو سندھ سوہاری لکھی محبت کیو دہرین جو جہن جے نالے کا دکے تو ہر غلام قادیان جہن جے نالے کا دکے تو ہر غلام قادیان لو جگ جو آگے سگلو پیر ابراہیم منقبت لکھی گیا خبر کیا لکھی جو مکتوب پڑھو ہی امیر مدنی تو چھے جا پیارا حبیب عشق سے مجھ جو مقدر علم تھے مجھے نصیب ہی امیر مدنی تو چھے جا پیارا حبیب علم تھے مجھ جو مقدر عشق سے مجھے نصیب دین جی خدمت قیامت دین جائے پاسبان دین جی خدمت قیامت دین جائے لو جگ جو آگے سگلو پیر ابراہیم لک سلام اے حبیب پاک تو
توتے لکھ صلاتو صاحب لولاک توتے صاحب لولاک توتے لکھ صلاتو لکھ سلام حبیب پاک توتے لکھ صلاتو عرش کرسی کعبتی رب بٹ عرش کرسی کعبتی رب بٹ تو ہی جتانا خاک توتے لکھ صلاتو لکھ سلام تو ہی جتانا خاک توتے لکھ صلاتو صاحب لولاک توتے صاحب لولاک توتے لکھ صلاتو لکھ سلام حبیب پاک توتے لکھ صلاتو لکھ سلام.